کے ساتھ پڑھتے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی پڑھتا تھا تو ایک بڑا لائق سٹوڈنٹ تھا، اس کا نام تھا ابن سقا. اچھا، وہ بھی پڑھتا تھا. فرماتے ہیں بغداد میں شور ہوا کہ ایک محمد غوث نام کے بزرگ آئے ہیں بغداد. ابھی بجا آئے گا نا بھیڑو. ان کی کرامت یہ ہے کہ وہ 1 منٹ کے لیے موجود ہوتے ہیں اور اگلے منٹ وہ غائب بھی ہو جاتے ہیں. ایسے تو نہیں ہوتا ہے. فرماتے ہیں شوق پیدا ہوا، میں حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی اور ابن سقا ہم تینوں نکلے بابا جی سے ملنے. چلو نکلو. اور یہ آج سے 1000 سال پہلے کی روایت 2000 years later. ہے. کہتے ہیں ہم سبق بھی پڑھا کرتے تھے اور کا دیدار بھی کرا کرتے تھے. ہمارے یہاں ایسا ہی ہوتا ہے. فرماتے ہیں ہم دونوں جب تینوں نکلے نا تو ابن سقا رستے میں کہنے لگا بڑا ولی بنا پھرتا ہے، استغفر اللہ. ایسا سوال کروں گا اسے جواب ہی کوئی نہیں آئے گا. ارے یار، آپ فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں جی میں سوال تو میں بھی کروں گا، سوال تو بولیے، سوال تو میں بھی کروں گا ابے جلدی بول، کل صبح پنویل نکلنا. پر میں دیکھوں گا وہ جواب کیا دیتے ہیں، ہن دیو نا جواب. دیکھوں گا. کہتے ہم دونوں بات کر کے خاموش ہوئے تو حضرت شیخ عبد القادر کی طرف نظر ڈالی، کہا آپ نہیں سوال کریں گے؟ نہیں بتاؤں گا. تو غوث اعظم فرمانے لگے میں سوال نہیں کروں گا، بس رب کے بندے کا دیدار کروں گا. شاباش. فرماتے ہیں کہ ہم پہنچے بابا جی کے کمرے میں، گئے تو بابا جی موجود تھے. ہم جا کے بیٹھے تو بابا جی غائب ہو گئے. تھوڑی دیر گزری تو آئے، سلام کے بعد پہلے لفظ پتہ ان کے کیا تھے؟ نہیں. ابن سقا تو کیا کہتا تھا ایسا سوال کروں گا جواب نہیں آئے گا؟ لیکن ایک سیکنڈ، میں تیرے اندر سے کفر کی بو دیکھ رہا ہوں، کفر کی بو دیکھ رہا ہوں، تو رب کے بندے سے دشمنی کرتا ہے. اور فرمانے لگے او ابو عبداللہ تو کہتا تھا کہ میں دیکھوں گا وہ کیا جواب دیتے ہیں. فرمایا تو کافر تو نہیں ہوگا پر دنیا دار ضرور ہو جائے گا. اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے. کہتا پھر بابا جی نے رخ پھیرا غوث پاک کی طرف اور کہنے لگے عبد القادر تو کہتا تھا میں رب کے بندے کا دیدار کرنے جا رہا ہوں. فرمایا جا میں تجھے دعا دیتا ہوں جب تک تیرا قدم نہیں لگے گا اللہ کسی کو ولایت عطا نہیں کرے گا. کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ جا میں تجھے دعا دیتا ہوں جب تک تیرا قدم نہیں لگے گا رب کسی کو ولایت. یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا. یہ جملہ بولتے ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے. امام احمد بریلوی صاحب سے یہ سوال ہوا کہ اولیاء اللہ کے سردار کون ہیں، تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں لیا. یہ احمد بریلوی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. تو سر یہ جعلی شعر اپنی مسجدوں سے ہٹائیں، ٹھیک ہے، یہ کام چھوڑ دیں. آپ لوگ اگر خلفائے راشدین تک رہتے نا تو آپ کو ہدایت بھی مل جاتی. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ. تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے. تو یہ تو پھر اپنے لوگوں کے ساتھ منسوخ ہے. بزرگوں کو ہمیں کوئی دشمنی نہیں ہے. آپ کے بزرگوں کی ہم کوئی توہین نہیں کرتے، وہ ہمارے بھی بزرگ ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کو نبی نہ مانیں، ان کو صحابہ کے مرتبے پہ نہ لے جائیں، ان کو جدھر ہے نا ادھر ہی رہنے دیں. اس سے نیچے بھی نہ کریں، اس سے اوپر بھی نہ کریں. آپ کے دل کی خواہشات کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو علم کی یہ دنیا ہے، تو علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، وہ تذکرۃ الاولیاء میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ بایزید بستامی کے بارے میں جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے کہ ان کا اولیاء میں وہی مرتبہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام کا فرشتوں میں ہے. یعنی اولیاء کے سردار کون ہیں؟ بایزید بستامی. جیسا کہ فرشتوں کے سردار ہیں. تو شیخ عبد القادر جیلانی تو فارغ ہو گئے. بیک وقت تو دو نہیں ہو سکتے نا. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں ہی فارغ ہیں. اولیاء اللہ کا سردار امت کے اندر کوئی ہے نا تو وہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. کیونکہ غیر نبی کے اوپر یہی کیٹیگری ہے نا اولیاء اللہ کی. تو کہانی ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. تو بال یہ جو ٹائٹل انہوں نے دیا تھا وہ بھی انہوں نے خود کتابوں میں چھین لیا ہوا ہے خود ہی.